الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اور قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم مضبوط قسمیں، کہ لئن جاءتہم آیتن اگر آئے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو ضرور بضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، یقیناً بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اور تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم، انہا کہ بے شک وہ نشانیاں اذا جاءت وہ آئیں، لا یؤمنون تو یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الانعام۔ سورہ انعام اب بھی جاری ہے۔ اس سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ دو چیزیں، یعنی اثبات التوحید و رد الشرک، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور شرک کو رد کرنا مفصلاً تفصیل کے ساتھ۔ اور اس سورت کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ پہلی آیت سے لے کر 118 آیت تک۔ اس سورت کے اس پہلے حصے میں رد تھا، یہ اثبات تھا توحید کا، اور رد تھا شرک اعتقادی کا، اس شرک کا جس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، مختلف انداز کے اس پہ دلائل ذکر کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بطور دلیل نقلی ذکر کیا، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید سکھائی ہے۔ ابھی آپ نے صبح سے ہم بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مشرکین کا ذکر سنا۔ مشرکین کے ساتھ گفتگو کہ وہ کہتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ آپ اتباع کریں وحی کی اور مشرکین سے منہ پھیر لیں، آپ ان پہ کوئی داروغے، کوئی نگران نگبان مقرر نہیں ہیں۔ ادھر فرمایا کہ مشرکین یہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہمارا منہ مانگا معجزہ آ گیا تو ہم ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو رب کائنات نے پہلا جواب دیا کہ معجزات تو عند اللہ، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ معجزہ لانا، دکھانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جب چاہے دکھائے، نہ دکھائے کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ دوسرا جواب کہ کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ تمنا آئی کہ کیوں اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ یہ معجزات دکھا دے تاکہ یہ لوگ مومن ہو جائیں۔ اللہ یہ معجزات دکھا دے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو رب کائنات نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے لوگو کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو یہ مانیں گے؟ نہیں، معجزہ آ بھی جائے یہ نہیں مانیں گے۔ معجزہ ایک نہیں، فرمایا اگر فرشتے اتار دوں، مردے بولنے لگ جائیں، کائنات کی ساری چیزیں ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دوں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ذرا دیکھنا آیات کو سنیے۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ،
اور قسمیں اٹھائیں انہوں نے باللہ اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم مضبوط قسمیں، وہ مضبوط قسمیں یہ ہیں کہ لئن جاءتہم اگر آئے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو ضرور بضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ قل جواب دیجئے، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک یقیناً نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ضمیر جمع کی ہے، میں نے کہا مومنوں کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ معجزات تو آ جانے چاہیے، فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر ہے، کس نے تمہیں بتایا، اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ کہ بے شک جب وہ نشانیاں آ جائیں، لا یؤمنون لا زائدہ ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جب وہ نشانی آ جائے تو یہ ایمان لائیں گے؟ نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یا ما یشعرکم کے ساتھ چھوٹا سا ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لا لکھا ہے، تو مطلب ہے کہ یہاں وقف کرو۔ کیا کرو؟ جب وقف کرو گے تو پہلا جملہ الگ ہو جائے گا اور اس کے بعد والا جملہ الگ ہو جائے گا۔ تو اب الگ ایسے ہوگا، فرمایا انما الآیات عند اللہ، یقیناً نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وما یشعرکم اور اے مسلمانوں تمہیں کیا پتہ ہے؟ یہ بات ختم، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے، یعنی نیا جملہ۔ وہ کیا ہے؟ انہا اذا جاءت بے شک وہ معجزات، وہ نشانیاں جب آ جائیں، لا یؤمنون تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو، کل کما لم یؤمنوا جس طرح کہ یہ ایمان نہیں لائے اس پر پہلی مرتبہ اس قرآن پر، وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں رہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ ذرا قرآن کی آیتوں پہ غور تو کرو نا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ کھولو سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 90-93۔ آیت 90 سے میں شروع کرتا ہوں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ اور کہتے ہیں یہ مشرک کافر آپ سے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز آپ کی بات پہ اعتماد نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے جاری کر دے زمین سے چشمہ۔ اب اس کا نبوت کے دعوے کے ساتھ کوئی ربط ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہتے ہیں تب مانیں گے کہ کیا جاری کر دیں؟ چشمہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل یا ہم تب مانیں گے کہ ہو آپ کے لیے باغ من نخیل کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا۔ تو اللہ کے نبی کیا بتلانا چاہ رہے ہیں ان کو، اور وہ کہتے ہیں ہم تب مانیں گے کہ آپ کا کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا پس تو جاری کر دیں ان کے بیچ میں نہریں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا یا تو ہم پہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے جس طرح تیرا گمان ہے۔ کیا گرا دے؟ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے ہم پر۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا
یا ہم تب مانیں گے کہ تو لے آئے ہمارے سامنے اللہ کو اور فرشتے کو قبیلہ سامنے۔ حد ہو گئی جہالت کی، ضد کی۔ تب مانیں گے کہ اللہ کو سامنے لے آئیں آپ، فرشتے سامنے آ جائیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرا گھر سونے کا۔ تب مانیں گے تیرا گھر کس کا ہو؟ سونے کا ہو جائے۔ او ترقا فی السماء، یا تو چڑھ جائے ہمارے سامنے آسمان پہ۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم نہیں ایمان لائیں گے تیرے چڑھنے پر بھی، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ تو اتار لے ہم پہ ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ آپ ہمارے سامنے ہمارے دیکھا دیکھی آسمان پہ چڑھ جائیں، اور صرف چڑھنے کی وجہ سے بھی آپ کو نہیں مانیں گے رسول، چڑھ کر ہمارے لیے کوئی کتاب لے آؤ جسے ہم پڑھیں۔ تو گزشتہ درس میں اس کی ایک وضاحت میں نے کی کہ کتاب سے مراد کیا چیز ہے؟ خط ہے، کہ آپ جائیں اور وہاں سے خط لے کے آئیں، اللہ کی طرف سے وہ خط ہو، اس میں اللہ نے لکھا ہو کہ یہ میرے کیا ہیں؟ نبی ہیں، ہم اس کو پڑھیں، خط کو ہمارے سامنے جائیں اور لے کے آئیں۔ اور دوسرا معنی کیا تھا؟ ہاں، کہ قرآن نہیں مانتے، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آ، وہ پڑھ کے سنا، پھر مان جائیں گے۔ یعنی ان کو اصل اختلاف کس سے تھا؟ قرآن سے تھا، کہ یہ لے جا واپس کر دو، کوئی دوسری کتاب لے آؤ بس جس میں ہماری مرضی کی باتیں لکھی ہوں تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ اچھا، قل کہہ دیجئے، اتنے مطالبے ساری باتوں کا جواب فرمایا، کہہ دیجئے سبحان ربی۔ یہ ربط آپ کو نہیں آئے گا ذہن میں؟ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ تو سوال یہ کہ اتنے مطالبے وہ نبی سے کر رہے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرا رب۔ تو اس کا تو ان سوالوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، جوڑ بنتا ہے۔ وہ جوڑ یہ ہے، لوگو تم ان ساری چیزوں کا مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اور یہ میرے کام نہیں ہے، آسمان کے ٹکڑے کرنا، زمین سے چشمے لے کے آنا، بات سمجھ میں آ گئی؟ گھر سونے کا ہو جانا، یہ میرے تصرف کے کام نہیں، یہ رب کے کام ہے۔ اور رب جو ہے سبحانہ ربی، وہ شریکوں سے، تو تم مجھے رب کا شریک بناتے ہو، یہ تو الوہیت کے کام ہیں، یہ الہ ہی کر سکتا ہے اور وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اچھا، جب یہ آپ کے کام نہیں ہے، یہ رب کے کام ہے، وہ شریکوں سے پاک ہیں، تو پھر آپ کون ہیں؟ آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا حل کنت الا بشرا رسولا، حل کنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر اور رسول۔ میں کیا ہوں؟ میں بشر ہوں، بندہ ہوں اور رسول ہوں۔ میں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ادھر اتنے مطالبے، ادھر جواب تفصیل سے یہاں یہ دیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر بے شک ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے کلام کرنے لگ جائیں، یعنی مردوں کو بھی زندہ کر دوں اور مردے بھی اٹھ کے کہنے لگ جائیں، اور لوگوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ کتاب سچ ہے، یہ پیغمبر سچ ہیں، یہ جو توحید کی بات کرتے ہیں وہ بات کیا ہے؟ کلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہم ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں۔ حشرنا، حشر میں کیا ہوگا؟ مردے
زندہ ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے تو فرمایا وَحَشَرْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم زندہ کر کے لے آئیں ان کے سامنے کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز قبولا، سامنے مردے بھی بول پڑیں، پتھر بھی بول پڑیں، ہر چیز بول پڑے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں ہے یہ کہ ایمان لائیں، یہ پھر بھی ایمان، وجہ کیا ہے؟ اتنی چیزیں ہو جائیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وجہ یہ ہے جو پہلے پارے میں پڑھ کے آگئے ہو کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اب جو مرضی یہ ہو جائے یہ نہیں مانیں گے۔ آپ پھر سوال کریں گے کہ پردے ڈالے کیوں ہیں، مہر کیوں ڈالی اللہ نے؟ مہر اللہ نہ لگاتا تو یہ مان جاتے۔ جواب سمجھو بھائی، اللہ ابتداءً کسی پہ مہر، یہ آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ مہر اللہ پہلے نہیں لگاتا، مہر جب بندہ پہلے انکار کرے، کیا کرے؟ انکار کرے، پھر مقابلہ کرے، پھر ضد پہ اڑ جائے، جب یہ ساری سیڑھیاں طے کر کر کے آخر تک پہنچتا ہے، پھر اللہ اس کے دل پہ آخری سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ اب بھائی جو اس کے دل کے اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گا۔ تو فرمایا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں ہے یہ لوگ کہ ایمان لے آئے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان کے یجہلون، جہالت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح یعنی جس طرح آپ کے دشمن ہے میرا پیغمبر، اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے ہر نبی کے لیے دشمن کیے ہیں، پہلے بھی نبیوں کے دشمن ہوئے ہیں۔ ذرا آیت پہ غور کرو، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے عدوًا، دشمن۔ کون سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، شیطان، انسان اور جن۔ ہر نبی کے دشمن ہم نے بنائے ہیں شیاطین۔ یہ شیاطین کون سے لوگوں میں سے؟ شیاطین الانس شیطان دو قسم پہ ہیں، انسانوں میں سے شیطان اور جنوں میں سے شیطان، اور اسی کو سورہ ناس میں فرمایا من الجنتی والناس، کہ اللہ شیطان کے وسوسے سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ کن سے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، ان سے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنت، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہ جنوں میں سے شیطان، انسانوں میں سے شیطان، یہ پہلے بھی نبیوں کے دشمن ہوئے ہیں، آج بھی اگر ہوں گے تو آپ کو بتلانا چاہ رہے ہیں کذالک، کہ یہ کوئی ایک بار نہیں، یہ آئندہ ہوگا۔ جب نبی کے دشمن ہوئے ہیں تو نبی کے وارث کے بھی دشمن ہوں گے، تو داعی قرآن، مبلغ، یہ تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ یہاں سے عقبہ رابعہ شروع ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے عدوًا، دشمن، شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں کے، والجن، اور جنوں میں سے، یعنی جنوں کے انسانوں کے شیطان اور جن شیطان، یوحی بعضهم الی بعض، وسوسہ ڈالتے ہیں، بات پہنچاتے ہیں ان کے بعض الی بعض، بعض کی طرف، زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی بات، غرورا، دھوکہ ڈالنے کے لیے۔ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، یہ حق پرستوں کے دشمن ہوتے ہیں، نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں یوحی، وحی کا معنی ہے یہاں چھپی ہوئی بات ڈالنا،
یہ شیطان انسانوں میں سے اپنے دوستوں کو ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور جو انسان گمراہی میں حد درجہ بڑھ جاتا ہے تو یہ شیاطین کھل کے اس کے سامنے بھی آتے ہیں۔ جب گمراہی میں بڑھتا ہے تو یہ شیاطین اس کے سامنے بھی آتے ہیں اور ان کو باتیں بتلاتے ہیں، جیسے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر قرآن اترنے سے پہلے یہ شیاطین جنات ایک دوسرے پہ چڑھتے چڑھتے آسمان تک چلے جاتے تھے اور وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ مثلا اللہ نے کسی فرشتے سے کہا فلاں جگہ بارش برسانی ہے، فلاں جگہ یہ مصیبت بھیجنی ہے، یہ جن وہ باتیں سنتے ہی اوپر سے دھڑلے سے نیچے گرتے اور گرتے ہی زمین میں پھیل جاتے اور جا کے وہ باتیں نجومیوں کو اور کاہنوں کو بتاتے تھے۔ تو کاہنوں کو کیسے بتلاتے؟ ان کا آپس میں ربط یوحی بعضهم الی، وہ ان کاہنوں کے پاس آتے تو کاہن صاحب کاغذ نکال کے کہتے ہیں میں نے حساب لگایا ہے آپ کے ہاں یہ ہونے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہ کاہن بدبخت ایک بات وہ سچی ملا لیتا، 99 ساتھ جھوٹی ملا لیتا اور لوگ گمراہ ہوتے۔ آج بھی ہمارے سادوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ایسے ہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے تو کوئی پاؤں کی لکیریں بتا رہا ہے تو وہ کسی کو کہتے ہیں تیری یہ قسمت کی لکیر ہے، تو یہ شادی کی لکیر ہے، اچھا شادی خاندان میں ہوگی، اچھا نہیں باہر ہوگی۔ اب یہ لکیروں میں ہے، اگر یہ لکیروں میں ہے تو غالب نے ویسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے جی؟ تو جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں تو ان کی لکیریں کہاں ہیں؟ کیا ان کی کوئی تقدیر نہیں؟ سب لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں۔ تو فرمایا یوحی بعضهم الی بعض، یہاں حویلیاں کے قریب میرے طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہاں سے ایک لڑکا ہمارے ساتھ پڑھنے آتا تھا، میں بھی پڑھتا تھا وہ بھی آتا تھا۔ اب یہ سننے کی بات ہے ذرا، وہ کہتا ہے کہ وہاں ایسا ہی کوئی نجومی بیٹھتا تھا، میں نے اس کے ساتھ تعلق بنا لیا، بہت گہرا تعلق، اس کی خدمت کرتا، آتے جاتے ہوئے مدرسے آتے ہوئے بھی اس کی خدمت میں ڈیوٹی اور جاتے ہوئے پھر۔ میں نے کہا تجھے کیا تکلیف تھی اللہ کے بندے، تو قرآن کا خادم اور عالم بن رہا ہے اور تو جا کے ایسے خبیث آدمی کے پاس بیٹھتا ہے جو سارا دن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ کہتا ہے جی میں معلوم کرنا چاہتا تھا اس سے کہ یہ کیسے بتلاتا ہے۔ میں نے کہا کیا معلوم کرنا چاہتا؟ کہتے ہیں جب بھی اس کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو کہتا ہے تیرے باپ کا نام یہ ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہی ہے، پھر کہتا ہے تیری ماں کا نام یہ ہے، تو جب بیوی کا کہتا ہے بس 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 جی مجھے یقین آ گیا حضرت۔ کبھی کہتا ہے راستے میں ہاں ابھی بسکٹ کھا کے آئے ہو نا، ادھر چائے پی کے آئے ہو، تو میں نے کہا یہ معلوم تو میں کروں کہ یہ کیسے یہ بتاتا ہے؟ کہتا ہے خدمت کی ایک دن وہ مجھے الگ کر کے کہتا ہے ادھر آؤ بھائی، یہ آیت کھولی کہ یوحی بعضهم الی، کہ بعض کی طرف باتیں پہنچاتے ہیں۔ کہتا ہے یہ آیت اپنی جگہ، کہتا ہے اب حدیث سنو۔ حدیث میں آتا ہے لکل ابن آدم قرینان، قرین من الجن و قرین من الملک۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو ساتھی پیدا ہوتے ہیں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کے دل میں اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان اس کے دل میں بری بات ڈالتا ہے۔ تو قربان جاؤں صحابہ کرام بھی بڑے عظیم لوگ تھے، تو کسی صحابی نے پوچھ لیا وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ کے ساتھ فرشتہ ہے تو کیا آپ کے پاس ساتھ بھی شیطان تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن اس کا اثر مجھ پہ نہیں چلا، میرا اثر اس پہ چل گیا، لیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔
میرا اثر اس پہ چلا ہے، اس کا اثر مجھ پہ، یا اسلمہ کا دوسرا معنی وہ میرا تابع دار ہے۔ اب یہ حدیث کہتا ہے سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آ گئی۔ کہتا ہے اگلی بتاؤ؟ کہتا ہے ہم پلیتی میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں، وہ بدبخت کہتا ہے کہ جب تم آتے ہو مجلس میں تو تمہارے آنے سے پہلے وہ تمہارا شیطان ہمیں آ کے بتا دیتا ہے تمہارے بارے میں۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ جو پیدا ہے تو آپ کو کا نام بھی اس کو آتا ہے، آپ نے جو کچھ کیا سارا دن آپ کے ساتھ جو رہتا ہے، تو آپ کے آنے سے پہلے اس نے ہمیں بتلا دیا۔ جس کا اپنا لیول یہ ہو وہ آپ کے لیے مرشد بن جائے، وہ آپ کی قسمتیں بتلانے لگ جائے اور آپ اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگ جائیں، کچھ دماغ استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی لینی چاہیے۔ فرمایا یوحی بعضهم الی بعض، باتیں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں ان کے بعض کی طرف، زخرف القول، ملمع کی ہوئی باتیں۔ کیسی باتیں؟ یہ ملمع کا معنی کیا ہے؟ سنہری باتیں۔ زخرف عربی میں کہتے ہیں سونے کو، کس کو؟ تو ملمع یا سنہری بات یعنی اندر پیتل ہو اور پانی کس کا چڑھا ہو؟ سونے کا چڑھا ہو۔ اندر وہ کیا ہو؟ لوہا ہو، اس پہ پانی سونے کا چڑھا ہو تو اگلا دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں جب اوپر سے وہ رنگ اترتا ہے تو وہ زنگ آلود لوہا ہوتا ہے۔ تو یہ بدبخت بھی اپنی بات کو ایسے مزین اور آراستہ کر کے اس کو، اس لوہے، زنگ شدہ لوہے کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں؟ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، لوگ کیا ہو جائیں؟ گمراہ ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تیرا رب، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ ایسا کبھی نہ کر سکتے، لیکن تیرے رب نے دنیا میں امتحان کرنا ہے اس لیے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، فرمایا ما فعلوا فذرهم، چھوڑ دیجئے ان کو، وما یفترون، اور جو کچھ یہ گھڑتے جا رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسی ملمع کی ہوئی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لِتَصْغَى إِلَيْهِ، مائل ہو جائیں اس کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں، ان کے دل ان باتوں کی طرف کیا ہو جائیں؟ مائل ہو جائیں۔ وَلِيَرْزَوْهُ، اور تاکہ یہ ان لوگوں کو ایسی باتوں کے ذریعے راضی کر لیں، خوش کر دیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ یہ کما لیں خوب، مَا هُمْ يَقْتَرِفُونَ، جو یہ کماتے ہیں، کمائی کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے انزل الیکم الکتاب، جس نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو، مفصلا، واضح تفصیل شدہ کتاب، مفصل کتاب نازل کی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، کون سے لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں جب کہا جاتا ہے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تو اس سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ طلباء بولو، یہود اور نصارہ، ٹھیک ہے نا، تورات اور انجیل والے۔ تو فرمایا والذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن تیرے رب ہی کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو بالکل پتہ ہے کہ یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور دوسرے پارے میں فرمایا یعرفونہ کما، یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کیوں؟
تورات میں اللہ نے نام بھی بتایا، صورت بھی بتائی، خاندان بھی بتایا، آپ کی ولادت کی جگہ بھی بتائی، اور آپ کا مشن بھی بتایا، یہاں تک بتایا ہجرت کہاں کر کے جائیں گے۔ آپ کے وجود کو ایسے پیش کیا گیا وہاں کہ امام بیضاوی فرماتے ہیں کأنہ سورۃ قلمیہ، اللہ نے تورات میں آپ کا تذکرہ ایسے کیا گویا کہ قلم سے آپ کی تصویر بنا کے لگا دی ہو۔ اتنے اوصاف آپ کے ذکر کیے، پھر بھی یہ نہیں مانتے، یہ ضدی ہیں۔ کیا ہیں؟ بلکہ آپ کی آمد سے پہلے تو یہ تقریریں بھی یہی کرتے تھے کہ لوگوں آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان پہ کتاب اترنے والی ہے، ہم ان پہ ایمان لائیں گے، لیکن جب آ گئے تو کفروا بھی، انکار کر گئے۔ ادھر فرمایا وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ بے شک یہ قرآن اتارا گیا ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، تو سننے والے تو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پوری ہو گئی تیرے رب کی بات صدقہ، سچائی کے اعتبار سے، وعدلا، اور انصاف کے اعتبار سے، تیرے رب کی بات سچائی کے اعتبار سے بھی پوری ہو گئی اور انصاف کے اعتبار سے بھی پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لکلماتہ، تیرے رب کے کلمات کو، یعنی تیرے رب کے کلمات کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی قانون رب کی کتاب کو منسوخ بدل نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہاں کوشش کی ہے، دشمنوں نے کوشش ہر دور میں کی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے۔ تورات اللہ نے مولویوں کے حوالے کی، انجیل اللہ نے مولویوں کے حوالے کی اور پیروں کے حوالے کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سنبھالو، بیان کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تو انہوں نے حفاظت کی جگہ کیا کیا؟ جب جی چاہا، جس مسئلے میں جی چاہا بدل دیا۔ اور اس کی مثالیں ابھی آپ نے آج ہی کی درس میں پڑھا کہ قرآن نے ان کو کہا تجعلونہ قراطیسا، او بدبختو، میں نے تمہیں کتاب دی، تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تبدونہا وتخفون کثیرا، تھوڑا سا حصہ لوگوں کو بتاتے ہو اور باقی کیا کرتے ہو؟ چھپاتے ہو۔ آج اس جرم کے مرتکب آپ کو کئی نظر آئیں گے جو پوری زندگی میں چند آیات کا درس تو دیتے ہیں لیکن قرآن پورا لوگوں کو نہیں بتاتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے دوستو کہ اللہ کی کتاب کو سمجھو اور بسم اللہ سے لے کر والناس تک سمجھو، اس یقین کے ساتھ سمجھو کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور یہ وہ محفوظ کتاب ہے کہ ہارون الرشید کے بعد خلیفہ تھا مامون۔ مامون کی مجلس میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ایک بندہ آیا، بڑا بہترین نفیس لباس اس نے پہنا ہوا ہے، بیٹھا، گفتگو بڑی اچھی کی، لکھتا ہے تو کاتب ہے اور غضب کا خطاط ہے۔ تو مامون نے اس سے کہا اسرائیلی انتا، تو یہودی تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہوں، دینی و دین و آبائی، یہ میرے اور میرے باپ دادا کا دین ہے۔ مامون چونکہ مسلمان تھا تو اس سے کہنے لگا ایسے کر، میں تجھے دولت دیتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، تو جو فرمائش کرے گا، بادشاہ آفر کی، تو کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا نہیں، میں باپ دادا کا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ خیر آفر بادشاہ کی ٹھکرا دی، محفل برخاست ہوئی، چلا گیا، سال گزرا، سال کے بعد پھر یہ بندہ مجلس میں نظر آیا، مامون نے اس کو پہچان لیا، اب حلیہ بدلا ہوا ہے، لباس، صورت اسلامی ہے۔ تو اس نے کہا تو وہی بندہ نہیں ہے جو سال پہلے آیا تھا؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ کہا تو یہودی نہیں تھا؟ کہنے لگا تھا، لیکن الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں۔
اب میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا میں نے تجھے اتنی آفر دی, نہیں مسلمان ہوا اور ویسے ہی ہو گیا. کہنے لگا آپ کی محفل سے اٹھا تو دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو گیا. میں نے کہا تجربہ کر لیتا ہوں. کیا کر لیتا ہوں؟ تجربہ کر لیتا ہوں. نے کہا کیا تجربہ کیا؟ کہتا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں لکھتا کتنا پیارا ہوں. کہا ہاں لکھتے تو بڑا اچھا ہو. کہتے میں آیا, میں نے تورات لکھنا شروع کی. 3 نسخے تورات کے لکھے. کتنے؟ 3 نسخے لکھے, اور خوب رد و بدل, آگے پیچھے, کمی زیادتی, جو دل میں آیا لکھا. وہ 3 نسخے یہودی پادری اور مولویوں کو پیش کیے کہ چیک کرو میں نے خدمت کی ہے کتاب کی, اللہ کی کتاب کی, کیسی ہے. انہوں نے چیک کر کے قبول کر لی, ٹھیک ہے, منظور ہو گئے وہ نسخے. میں نے کہا یہ بات تو ہو گئی. پھر آیا انجیل کے 3 نسخے لکھے. پھر عیسائیوں کے چرچوں میں گیا اور ان کے پادریوں کو وہ پیش کیے. انہوں نے بھی شاباش دی اور کیا کر لیے؟ قبول کر لیے. میں نے کہا اب نمبر ہے قرآن کا. کہتے ہیں لکھنے لگا تو قرآن کریم کا نسخہ لکھا, اس میں آگے پیچھے کی ترتیب بدلنے کی, الفاظ آگے پیچھے کیے. میں نے کہا اب جا کے مسلمانوں میں پیش کرتا ہوں کہ یہ منظور ہوتا ہے یا نسخہ یا نہیں. کہتے ہیں مسلمان بڑے تو چھوڑو, کسی مدرسے میں چھوٹے بچوں کو جا کے وہ نسخہ دیا تو ایک نے کہا یہ غلطی ہے, تھوڑا سا پڑھا تو کہتا ہے دوسری غلطی ہے. جدھر میں غلطی کرتا آخر میں وہ میرے پیچھے دوڑ پڑے, کہنے لگے اس کو پکڑو یہ حرامی ہے, اس نے قرآن کے اندر تحریف کیا ہے. کہتے ہیں وہ طالب علم میرے پیچھے دوڑ پڑے, بڑی مشکل سے میں نے جان چھوڑائی اور وہ نسخہ انہوں نے پکڑ کے مجھے دیا. کہتے ہیں لو یہ نسخہ, ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دے دی کہ دین محفوظ ہے تو اسلام ہی محفوظ ہے. صرف بندے کو شکوک ہو اپنے دین میں, اسلام میں, اللہ گواہ ہے. آپ کو میں نے قرآن کے اصول میں 4 دن ہم نے قرآن کریم کے اصول پڑھے ہیں, اس میں آپ کو میں نے بتایا ہے. یہودی مذہب ہے, ایک دین ہے. عیسائی ایک مذہب ہے, دین ہے. ایک نبی کے ماننے والے ہیں, ایک کتاب کو ماننے والے ہیں, لیکن نہ اپنی کتاب کو ثبوت کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تک, نہ اپنی کتاب انجیل کو باسند پہنچا سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک, نہ اپنے نبی کی تعلیمات کو بالسند المتصل اپنے پیغمبر تک پہنچا سکتے ہیں. یہ خاصیت دین اسلام میں ہے کہ یہاں قرآن تو 100% ہے ہی محفوظ. یہاں اگر کوئی حدیث بھی پیش کرتا ہے تو پہلے کہتا ہے فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, اور ان فلاں کی پوری زندگی کے حالات بھی لکھیں. جب تک وہ نبی تک ثبوت نہ پہنچے اس کو یہ نبی کی طرف منسوب کرتے, اور جو بات منسوب ہوتی ہے صاف کہہ دیتے ہیں من گڑت ہے. یہ محفوظ دین ہے. تو فرمایا آئیے الذین آتیناہم لا مبدل لکلماتی, کوئی بدلنے والا نہیں تیرے رب کے کلمات کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی سننے والا العلیم جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. پہلا سوال انہوں نے یہ اٹھایا, سارے اکٹھے ہوئے آپ کے خلاف, آپ نے دین کی دعوت شروع کی. وہ کہنے لگے بھائی اکثریت آپ کے خلاف ہے تو آپ حق پر کیسے ہیں؟ کیا اکثریت آپ کے خلاف ہیں؟ آپ کو ماننے والے تو چند لوگ ہیں, باقی اکثریت ساری دوسری طرف ہے. تو یہ تو بتلا رہی ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں. جدھر اکثریت ہے سچے. تو قرآن نے فرمایا اگر دنیا میں رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اس لیے کہ اکثریت گمراہوں کی ہے. کس کی ہے؟ ذرا لفظ پہ غور کرو. فرمایا وَإِن تُطِعْ, اگر تو کہا مانے گا, اکثر من فی الارض, اکثر ان لوگوں کی
جو زمین میں یعنی زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی، تو یضلوک تجھے بٹکا دیں گے عن سبیل اللہ، کس سے؟ اللہ کے راستے سے۔ جو لوگ علماء دیکھتے ہیں آپ، دو نظام ہیں دنیا میں، ایک نظام خلافت ہے اسلامی نظام، اور ایک نظام ہے جمہوریت۔ کتنے نظام پیش چل رہے ہیں؟ بلکہ اگر آپ کہیں تو 3 بھی ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ آمریت، بادشاہت، ٹھیک ہے، اور جمہوریت، اور ایک نظام اسلام ہے۔ اسلامی نظام میں یہ نہیں کہ اکثریت کی کیا رائے ہے، عقل کیا ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، قرآن و سنت کی جو بات ہے یہی سچ ہے۔ اس کو ماننے والے 2 ہوں اور اس کے خلاف 2 کروڑ ہوں، وہ 2 ٹھیک ہیں، وہ 2 کروڑ کیا ہیں؟ غلط ہے۔ یہ معیار ہے۔ اس کے خلاف جمہوریت کا جو نظام ہے اس میں کیا ہے ہمارے ہاں؟ اس میں یہ سسٹم ہے کہ بھائی یہ دیکھو زیادہ کس طرف ہیں، کیا ہیں؟ اگر زیادہ نے کہہ دیا کہ مسجد کے پڑوس میں ایک دکان شراب کی کھلنی چاہیے تو قانون پاس ہو جائے گا۔ کیا بھائی؟ کیوں؟ 2/3 اکثریت ہے، وہ ہو جائے گا۔ زیادہ نے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ یوں ہونا چاہیے، آپ چلاتے رہو، وہ کہیں گے یہ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں جمہوریت، اب ہم کیا کریں جمہوریت کو؟ اب جن لوگوں نے اس دنیا کو نظام جمہوریت دیا ہے، آپ یقین کریں وہ نوالا، وہ خود بھی ان سے چبا نہیں جا رہا، وہ خود بھی پھینک رہے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ مخلوق کا بنایا ہوا ایک سسٹم وہ ایک وقت تک تو خوشنما نظر آتا ہے، لیکن بعد میں اس کے جو بد نتائج ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنا نظر شروع ہو جاتے ہیں، وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خود ہی اس سے اکتا جاتے ہیں۔ ہم جو جس حالات میں ہیں اس میں آپ دیکھ لو، جو ہمارے ملک کا نظام ہے اسی طرح باقی دنیا میں ہو رہا ہے۔ بابا چلاسی نے کہا گر جمہوریت انتخاب است و عذاب است و عذاب است۔ وہ فرماتے ہیں اگر جمہوریت اسی انتخاب کا نام ہے تو یہ ایک عذاب ہے، عذاب ہے۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں پس ہر 5 سال جنگ دارند، ہر 5 سال کے بعد ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے ملک میں، اور کیا ہوتا ہے؟ زمین ملک بر خود تنگ دارند، اپنے ملک کی زمین ہی اپنے لیے تنگ کر دیتے ہو، ہر 5 سال کے بعد یہ رولا بنا دیتے ہو اور لڑاتے ہو لوگوں کو۔ کہتے ہیں بھائی جو مستحق ہے بیٹھ جاؤ، کتاب اللہ و سنت کے مطابق فیصلے کرو۔ تو بہرحال ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم تو جو اپنی طاقت کے مطابق ایک رائے ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اور علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت تبصرہ کیا اس پر۔ کسی نے کہا جمہوریت کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر 50 ووٹ ہیں، ادھر 49 ہیں، تو 50 والا جیت گیا۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر 50 والوں کی حیثیت کیا ہے۔ ایک پڑھے لکھے آدمی کا ووٹ اور ایک جاہل کا برابر ہے، ایک اندھے کا بھی اور بینا کا ووٹ برابر ہے، بلکہ جس کو انگوٹھا لگانا آتا ہے چاہے دماغ خراب بھی ہے اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو چیف جسٹس کے ووٹ کی حیثیت ہے، وہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اب جس آدمی کو اپنے گھر میں رائے دینے کا اختیار نہیں ہوتا اس کو یہ اختیار آپ نے دے دیا کہ ملک کے اندر نظام چلانے کے لیے آپ کیا دو؟ رائے دو کہ کون ہونا چاہیے۔ بھئی رائے بھی کم از کم وہ دے جو رائے کے کیا ہو، قابل تو ہو۔ تو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض، اگر تو اطاعت کرے اکثر کی جو زمین میں، یضلوک گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے تجھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے،
ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ پیروی کرتے مگر ظن گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے یہ مگر یخرسون، اندازے لگاتے ہیں۔ ان کی پیروی گمان ہے اور اندازہ ہے۔ ظن خیالات کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے۔ اور خرص عربی میں کہتے ہیں کہ بندہ کھڑے ہو کے کہے جی اس درخت میں امرود تقریباً 5 من ہے، لہذا 5 من کے پیسے لگاؤ۔ اٹکل پچو، اندازے لگانا۔ تو فرمایا یہ دین ان کے پاس نہیں ہے، یہ ان کا دین صرف خیالات ہیں اور اندازے ہیں، اور اسلام قرآن اور سنت کیا ہے؟ یہ اندازے نہیں، یہ جتنا ہے جو کچھ ہے وہ حق اور سچ بتلاتا ہے۔ آگے ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو، ہوا اعلم بالمہتدین، اور خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ چونکہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور میں نے شروع میں کہا کہ سورت 2 حصوں پر ہے، سورہ انعام۔ پہلے حصے میں شرک اعتقادی کا رد کیا اور 4 قسموں کو رد کیا، شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت۔ اب یہاں سے شرک کی دوسری قسم ہے، وہ کون سی ہے؟ شرک فعلی، وہ شرک جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہو، عمل کے ساتھ ہو۔ تو آپ کہیں گے تو کھانے پینے کی بات ہے، تو کھانا پینا بھی ایک عمل ہے۔ کیا ہے؟ یہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ رکوع ایک عمل ہے، سجدہ ایک عمل ہے، تو شرک فعلی کا ذکر ہے۔ اور مشرکین مکہ نے یہ ایک قسم ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرتے تھے اور اللہ کی حرام کردہ کو حلال کرتے تھے۔ اور یہ کیوں کرتے تھے؟ اپنے معبودان باطلہ کے ڈر سے، یا ان کے ہاں تقرب حاصل کرنے کے لیے، یا ان سے برکتوں کی امیدیں رکھنے کے لیے۔ مثلا وہ کہتے تھے یہ گائے ہے، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس پہ سواری منع ہے۔ جیسے بھی آپ نے درس میں پڑھا، کون کون سے جانور تھے؟ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، یہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے۔ اسی طرح کئی جانور بنا دیتے کہ جی اس پہ اللہ کا نام نہیں لینا، یہ اب صرف ہمارے معبودوں کے نام پہ ذبح ہوگا۔ اور کبھی کہتے یہ جانور اگر اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو یہ صرف مرد کھائیں گے، اور اگر وہ پیدا ہونے والا بچہ نہ ہوتا، مرد نہ ہوتا، مذکر نہ ہوتا، وہ کیا ہوتا؟ مردار ہی کوئی پیدا ہو جاتا، مرا ہوا، تو کہتے اب سارے شریک ہو کے کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے تو ایسی چیزیں دین میں تمہیں نہیں بتلائی ہیں، یہ تم نے کہاں سے بنا لی ہیں؟ آج بھی ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن ہے اس تالاب سے مچھلی نہیں پکڑنی چونکہ یہ بابا کی مچھلیاں ہیں، مزار کے قریب ادھر مچھلیاں پڑی ہیں، نہیں کوئی ادھر سے پتہ نہیں توڑنا کیونکہ یہ بابا ناراض ہوتا ہے، اگر اسے پتہ توڑ دیا تو رات کو آپ کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دے گا۔ ہمارے ہاں بھی یہ غلط رسومات اور غلط شرکیہ چیزیں کچھ نہ کچھ ہیں۔ مرغی نے آذان دے دی، کہتے ہیں ذبح کرو، اس کو ذبح کر دیا۔ پرسوں میں نے کہا ہمارے ہاں میرے گھر میں ایک دفعہ ٹھکا جی، صبح ایک بوڑھی آ گئی، بڑی پریشان ہے، ماسی۔ میں نے کہا ماسی جی خیر ہوئے؟ کہنے لگی جی مسئلہ ہے جی۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی ساڑھے مرغے نے انڈا چاہ دیتا ہے، مرغ نے انڈا دے دیا ہے، تو اب اس کو کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ اس مرغ کو کیا کریں؟ میں نے کہا ماسی جی لوگوں کی مرغیاں انڈے نہیں دیتی، آپ کے مرغے نے انڈا دے دیا، شکر نہیں کرتی ہو؟ کہتی نہیں جی ہم تو بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں جب مرغ
انڈا دے دے اور مرغی اذان دے دے تو یہ ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہے، اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ حلال کرو اور حرام کرو؟ اللہ فرماتے ہیں جو حلال ہے میں نے وہ بھی بتا دیا ہے، اور جو حرام ہے میں نے وہ بھی بتا دیا ہے۔ سنیے ذرا، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر لیا جائے اللہ کا نام۔ کس کا نام؟ بغیر کسی شراکت کے صرف اللہ کا نام لیا جائے، وہ کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تأکلوا کہ تم نہیں کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ اس کو جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ عجیب لوگ ہیں، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ تو نہیں کھاتے، اور جس پر غیر اللہ کا نام لگ جائے تو اس کو مر مر کے کھاتے ہیں۔ جو حلال ہے اللہ فرماتے ہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاتے، اور جو اللہ کہتے ہیں کہ میرے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح ہے یا کسی اور کے نام نامزد ہو گیا، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس سے بچو، تو اس کو ایسے کھاتے ہیں۔ فرمایا قد فصل لکم، تحقیق اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ما وہ کچھ حرم علیکم جو تم پہ حرام کیا ہے اس نے، الا مضطررتم، ہاں اگر تم مجبور ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح پڑا ہے تو حرام نہیں کھانا، مردار پڑا ہے تو حرام کھانا نہیں ہے، لیکن بھوک سے مر رہے ہو، نہیں ہے کچھ، فرمایا اتنا کھا لو کہ تم بھوک سے مرو نہیں۔ کیا؟ بس اتنا کھا لو کہ مرو نہیں۔ فرمایا الا مضطررتم الیہ، مگر وہ صورت کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور اکثر کثیر لوگ، بہت سارے لوگ، لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بِأَفْوَاهِهِمْ بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خواہشات خیالات کے ذریعے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، میرا خیال ہے، بھائی تو کیا ہے، تیرا خیال کیا ہوگا، لوگوں کو مسئلہ بتا، تو یہ کہہ کہ اللہ یہ کہتے ہیں، پیغمبر کا فرمان یہ ہے، لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خیالات کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے، بغیر علم بغیر علم کے، ان ربک بے شک تیرا رب ہوا عالم بالمعتدین وہ خوب جاننے والا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ چھوڑ دو ظاہری گناہ۔ کون سا گناہ؟ ظاہری گناہ۔ وَبَاطِنَهُ اور چھوڑ دو چھپا ہوا گناہ۔ گناہ بھی دو قسم کا ہے میرا دوست، کتنا؟ فرمایا ظاہری بھی چھوڑ دو اور باطنی بھی چھوڑ دو۔ یہ ظاہری کیا ہے اور باطنی کیا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ظاہری شرک فعلی چھوڑ دو، یہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور باطنی شرک اعتقادی چھوڑ دو، جس شرک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، یہ چھپا ہوا ہے، تو ظاہری شرک بھی چھوڑ دے اور باطنی بھی چھوڑ دے۔ دوسرا معنی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے، یعنی کھلے عام بھی گناہ نہ کر، وَبَاطِنَهُ اور لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے بھی گناہ۔ تو علامہ واحدی تفسیر البسیط میں کہتے ہیں ذروا ظاہر الاسم چھوڑ دو ظاہری گناہ، یعنی ننگا طواف جو کعبے کا کرتے ہو، یہ کھلے عام گناہ ہے۔ آپ کہیں گے ننگا طواف؟ ہاں، دین نہ ہو پیغمبر کی تعلیم کے بغیر تو پھر یہ حال ہے، کپڑے باہر حرم سے اتار دیتے تھے اور بالکل کیا چلے جاتے ننگے ہو کے۔ تو کوئی کہتا کہ وہ اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں جی بادشاہ، جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں وہ حرم میں لے جانے کے قابل ہیں۔ فلسفہ تو دیکھو نا بھائی، جن کپڑوں میں گناہ کیے ہم نے وہ کعبہ جیسے پاک جگہ میں لے جانے کے قابل نہیں،
تو کپڑوں نے تو گناہ نہیں کیے، ان کو باہر نکال دیا، اور جس بدن سے گناہ کرتے رہے اس کو ننگا پھیرا رہے ہیں کعبے کے سامنے۔ یہ ہوتی ہے عقل انسانی، رہنمائی دین سے نہ ہو ان کی۔ تو فرمائے یہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، ایک وَبَاطِنَهُ، اور چھپا ہوا گناہ، یعنی جو بدکاری چھپ کے کرتے ہو۔ اور اس دور میں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، وَبَاطِنَهُ، کمبل میں بیٹھ کے جو موبائل میں گناہ کرتے ہو چھپ کے یہ بھی کیا کر دو۔ ہاں کچھ تو لوگ سامنے کرتے ہیں اور کچھ سامنے نہیں، تو چلو خلوتوں میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں۔ فرمایا ظاہر الاسم، قرآن نے لفظ اتنا جامع استعمال کیا ہے کہ قیامت تک جو بھی جرائم اور گناہ ہوں گے وہ ان سے باہر نہیں ہوں گے، یا ظاہری ہوں گے تو یا، اور سب کو یہ الفاظ شامل ہوتے جائیں گے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما اس کے ساتھ، بسبب اس کے، کانوا یقترفون، جو وہ کماتے رہیں، جو گناہ کما رہے ہیں ان کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اور بدلہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ کچھ گناہ چھپ کے کیے تو قرآن کہتا ہے اگر تو فرشتوں کی گواہی کا انکار کر جائے کہ اللہ ٹھیک نہیں لکھا ہے اس نے، میں نہیں کیا، فرشتوں نے ویسے ہی لکھ دیا ہے، اگر کسی اور کی گواہی چھپا دے، انکار کر دے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم آج کے دن ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں۔ جب یہ بولیں گے کہ ہاں اللہ اس نے مجھے یہاں یہاں استعمال کیا ہے، پاؤں بولیں گے کہ اللہ ہاں مجھے سے چل کر گیا فلاں فلاں جگہ۔ اور قرآن، یہ تو سورہ یاسین کی آیت تھی، دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے چمڑے بھی بولیں گے۔ یہ سارے اعضاء جب بولیں گے تو یہ کیا کہے گا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہی میرے خلاف بول پڑے، تمہیں کبھی زندگی میں نہیں بولے ہو، آج تم کیوں بول پڑے؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ، ہمیں کس نے بلوایا ہے؟ اللہ نے۔ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے، آج اس نے ہمیں بلوایا ہے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ تو ہاتھوں کی گواہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری گواہی ضمیر کی گواہی ہے۔ وہ ضمیر کی گواہی کیا؟ لے اپنا نامہ اعمال پڑھ، اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ نظر اعمال نامے کو، تو ورقے الٹے گا تو فرمایا کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس ہی تیرے اوپر حساب کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا انداز یہ دیکھیے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، آگے وقال الانسان ما لها، آگے یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین بیان کرے گی اخبارها، اپنی ساری خبریں۔ یہ زمین بولے گی، یہ ٹکڑا، یہ اوٹ، یہ ساری چیزیں بولیں گی۔ تو جب بولیں گی انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ کیوں بول رہا ہے؟ تو فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیوں نہ بولے، تیرے رب نے آرڈر کر دیا ہے۔ اب یہ بولے گا، یہ ٹکڑا زمین کا، یہ خطہ زمین کا بولے گا۔ یہ آیت پڑھی ایک دفعہ، پھر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بات پڑھی، آپ یقین کریں مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گواہ زیادہ کرو، کیا؟ بلکہ لفظ استعمال کیا اِزْرَعُوا شُہُودَكُمْ،
جس طرح گندم بوتے ہو اس طرح اپنے گواہ بو، تاکہ کل بہت سارے گواہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں گواہ کیسے بوئے جائیں گے؟ فرمایا نیکی کے لیے چلو، سفر میں بھی اللہ کو یاد کرو، جدھر جدھر یاد کرتے ہوئے جاؤ گے ادھر ادھر کی زمین بولتی جائے گی قیامت والے دن، تو گواہ زیادہ ہوں گے۔ تو مجھے ملک میں بہت سفر کرتا ہوں، ہر جگہ، کبھی پنجاب، کبھی سندھ، کبھی بلوچستان، خوزدار، پنجگور، مستونگ، کوئٹہ، چمن، جوب، سندھ کا چپا چپا، پنجاب کے سارے کونوں میں، کھدروں میں، اور ایسی ایسی جگہوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں آنے کا کس کا تصور۔ پختونخوا کے ساری پہاڑیاں اور سارے جنگل اور بیابانوں میں گھوما ہوں، تھکا ہوں، تو مجھے یہ جب بات یاد آئی تو میں نے کہا اللہ ان جگہوں کو کل قیامت کے دن میرے حق میں میرے لیے گواہ بنا دے، کہ ایک بندہ آیا تھا اور گھوما تھا ان راستوں پہ تیری دین کے لیے، تیرے پیغام کے لیے، تو اگر یہ گواہی دے دیں تو کیا کمال ہے، پھر تو کام بن جائے گا۔ اور ایک حدیث سن لو، دو پہاڑ ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، حدیث، دو پہاڑ ہیں، فرمایا ایک پہاڑ وہ ہے جس پہ نیکی ہوئی، ایک بندہ نیک گیا، اس نے نیکی کی، دوسرے پہاڑ پہ گناہگار نے گناہ کیا، تو فرمایا کہ جس پہاڑ پہ بندے نے نیکی کی یہ دوسرے پہاڑ پہ فخر کرتا ہے کہ مجھ پہ نیکی ہوئی ہے اور تجھ پہ کیا ہوا ہے؟ جرم اور گناہ ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ بلوائے گا۔ پڑھو جی، کہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ، اور ایک صورت اور بتا دیتا ہوں، چلو ایک صورت یہ ہوگی، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ایک ذرہ نیکی کی ہوگی، یَرَهُ، اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ برائی گناہ کیا ہوگا، یَرَهُ، اس گناہ کو دیکھ لے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ گناہ تو ادھر دنیا میں کیا رہ گیا ادھر، تو گناہ کو ادھر دیکھے گا کیسے؟ تفسیریں پھرولتے ہوئے یہ چیز ملی کہ دیکھے گا۔ انسان بڑا لالچی ہے، اور قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، یہ مختلف مراحل سے گزرے گا۔ کبھی انکار کرے گا، شاید انکار کرنے سے جان چھوٹتی ہے، تو انکار کن لفظوں میں پڑھا کل کہ اللہ کی قسم ما کننا مشرکین، اللہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں کبھی، چلو ایسے جان چھوٹ جائے۔ اور کبھی کہیں گے ہو سکتا ہے ساری زندگی انکار ہی کرتا رہا، آج اقرار کر لوں شاید کام بن جائے، تو دوسرا ایسا بھی موقع آئے گا اقرار کر جائے گا، کہے گا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اللہ میں سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جو مرضی ہے کر، آج چھپنے والا آج سارا کچھ ظاہر ہوگا۔ تو جب یہ انکار کرے گا تو اللہ فرمائیں گے ذرا دیکھ، وہی زمین، وہی وقت، اور یہ ہوگا، وہ گناہ کرتا ہوا اس کے سامنے اس کو دکھایا جائے گا، دیکھ یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ فَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یَرَهُ دیکھے گا اس کو، یہ تو ہے۔ یہ پہلے اگر سمجھ نہ آتی، لیکن اس ویڈیو کی کیمرے کی آنکھ نے تو آج سب کچھ کیا کر دیا؟ آسان کر دیا ہے۔ اب تو دعا یہ کرو کہ ایک جگہ رہ گئی ہے واش روم کے، ادھر نہ لگائیں، باقی تو ہر جگہ یہ مصیبت ہے، ہر جگہ یہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور کسی کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کھانا لگا ہوا ہے، کسی کو دعوت دے رہے ہیں تب بھی اوپر سے کیمرہ گھما رہے ہیں تاکہ زندگی بھر یاد رکھے روٹی کھا دی یہی، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد میں بیٹھ کے سارے گھر والے اس ویڈیو کو بھی دیکھتے ہیں، چلو کون کتنے نوالے کھا رہا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے۔ ہم اکثر جگہ جاتے ہیں تو جب کوئی بندہ ایسے کرتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں یار کھانا دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تم برائی اس کو بند کر دو۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو چلا دی جائے گی، یہ دیکھ لو،
اور یہ بھی ایک اتمام حجت ہے کہ اگر ایک انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ تیرا عمل تیری ساری کارستانی نوٹ کر سکتا ہے تو اس مالک کے کائنات کا نظام کیسا ہوگا؟ تو فرمایا یہ ضرور ان کو بدلہ ملے گا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نہ کھاؤ لوگوں مما اس میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. وہ تو اس کی کئی صورتیں ہیں. اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو یہ بھی نہ کھاؤ. دوسری صورت ہے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جان بوجھ کے نہیں لیا گیا، یہ بھی حرام ہے، نہ کھاؤ. تیسری صورت ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا بھول گیا ہے. کتنی صورتیں میں نے ذکر کی؟ تیسری صورت یہ کہ بھول گیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر بھول گیا تو ہے مومن، زبان سے کہنا بھول گیا، دل میں تو تھا، اس لیے حلال ہے. اور دلیل کیا؟ کہ بھول میں گرفت نہیں ہوتی. بھول میں گرفت تو فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، نہ کھاؤ اس میں سے جس پر نہ لیا جائے اللہ کا نام. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ کھاؤ گے. فرمایا اِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ کیا ہے؟ بولو. دو معنی بتائے تھے، ایک معنی گناہ ہے اور دوسرا معنی فسقہ، یہ پلیت ہے. کیا ہو گیا؟ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مردار ہے، پلیت ہے، نہ کھاؤ. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، البتہ وحی کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، بات ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں شیاطین. کس لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، او مومنو، تاکہ یہ تم سے جھگڑے کریں. ہر دن کوئی نیا وسوسہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، تم سے جھگڑنے کے لیے آ جائیں گے تازہ ہو کر. فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، تاکہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو البتہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ بولو، مشرک ہو جاؤ گے. اس لیے ان کی بات نہیں ماننی. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا بھلا وہ شخص جو مرا ہوا تھا